یہ آ کر دنیا میں کہتے ہیں ربنا اے ہمارے پروردگار. توجہ چاہوں گا توجہ میری طرف رکھیے. میں بھی صرف ترجمہ کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. ربنا اے ہمارے رب. اور یہاں اس طرف آپ کا ذہن لانا ضروری سمجھوں گا کہ یہاں میں اور آپ یہی صدا بلند کرنے آئے ہیں کہ ربنا. میں اور آپ یہی صدا بلند کرنے آئے ہیں. ربنا مطلب کیا؟ اے ہمارے پروردگار، اے ہمیں پالنے والے. تو ہم اگر ربنا نہیں کہیں گے تو دوسرے الفاظ میں کہیں گے یا اللہ، اے میرے پروردگار. تو اسی بات کو قرآن بیان کر رہا ہے. گویا اس محفل کا پورا نقشہ میرے اور آپ کے رب نے قرآن کے اندر بیان کر دیا کہ محمد کے غلام یہ محفلیں سجاتے ہیں اور ان محفلوں میں آ کر یہ کچھ کرتے ہیں اور یہ کچھ کہتے ہیں. اب ربنا کہیں گے تو رب مخاطب ہوگا. اگلا جملہ سننا قرآن کا. رب مخاطب ہوگا تو جب رب ہماری طرف متوجہ ہوگا، مخاطب ہوگا، تو پھر ہم رب کہتا ہے جب میں مخاطب ہوتا ہوں، جب میں ان کی طرف توجہ کرتا ہوں تو پھر یہ کیا کہتے ہیں؟ مجھ سے مانگتے ہیں. مجھ سے بولیے نا، سارے بولیے. مجھ سے مانگتے ہیں. یا اللہ کیا مانگتے ہیں؟ فرمایا یہ مجھ سے مانگتے ہیں. دنیا نہیں مانگتے، دولت نہیں مانگتے، شہرت نہیں مانگتے، عزت نہیں مانگتے، کرسی نہیں مانگتے، اقتدار نہیں مانگتے، کوٹھیاں نہیں مانگتے، بنگلے نہیں مانگتے، جائیداد نہیں مانگتے. جب میں متوجہ ہو جاتا ہوں، اپنے بندوں پر توجہ کرتا ہوں، میں دیکھتا ہوں میرے بندے مجھ سے کیا مانگنا چاہتے ہیں، تو رب فرماتا ہے جب میرے بندے مجھ سے مانگتے ہیں تو کہتے ہیں اغفر لنا، اے اللہ اور کچھ نہیں چاہیے، بس ہماری مغفرت فرما دے، اور کچھ نہیں چاہیے. پریشان نہ ہونا. 11:15 کا مجھے حافظ صاحب نے ٹائم دیا ہوا ہے. میں 11:15 بعد وہ ختم کر دوں گا. شاید آپ یہ سوچیں کہ میں لمبی چوڑی بات شروع کر کے بیٹھ جاؤں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو رب متوجہ ہوتا ہے کہ بندے کیا مانگ رہے ہیں. تو بندے جب مانگتے ہیں تو کچھ اور نہیں کہتے ہیں مولا مغفرت فرما دے. تو یہی کچھ کرنے آئے ہو، یہی کچھ مانگنے آئے ہیں رب سے کہ یا اللہ ہم مغفرت مانگنے ہیں. میرا رب فرماتا ہے وہ مغفرت مانگتے ہیں تو میں مغفرت کرتا ہوں، لیکن وہ ایک جملہ اور کہتے ہیں. سننا بھائی توجہ کے ساتھ. اس پوری محفل کو میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں. وہ مغفرت مانگتے ہیں، میں متوجہ ہوتا ہوں. ربنا اغفر لنا. اگلا جملہ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. اپنی مغفرت مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں بخش دے، ہماری مغفرت فرما دے. میں کہتا ہوں شاید بات ختم ہو گئی، میرے بندے مجھ سے مغفرت مانگ رہے تھے، مانگنے آئے تھے، یا مانگتے ہیں یا مانگتے رہیں گے، اس کے بعد بات ختم ہو جائے گی. لیکن میرا رب فرماتا ہے میں نے دیکھا بات ختم نہ ہوئی. انہوں نے بات کو آگے بڑھایا. کہاں تک لے گئے؟ کہنے لگے وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ. مولا ہم بھی تجھ سے مغفرت طلب کرنے آئے ہیں، ہم بھی معافیاں مانگنے آئے ہیں، ہمیں بھی بخش دے، ہمیں بھی معاف فرما دے. لیکن مولا بات ہم تک محدود نہیں ہے. ہم تو تجھ سے ان لوگوں کی بخشش و مغفرت مانگنے آئے ہیں جو ہم سے پہلے کلمہ پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے چل بسے ہیں. اس دنیا سے چل بسے ہیں. مولا تو ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے. تو اس محفل میں کچھ اور کرنے آئے ہو، یہی ہے نا؟ یا اللہ تو ہمیں بخش دے. اور محترم جناب ریاض صاحب ہمارے بھائی اس دنیا سے چل بسے، مولا تو ان کی بھی بخشش فرما دے، ان کی بھی بخشش فرما دے، انہیں بھی بخش دے. اور سنو یہاں ایک روایت ٹچ کر کے میں بات کو ختم کر دوں. یہ قرآن کی آدھی آیت کا ترجمہ، آدھی آیت پڑھی تھی، آدھی آیت کا ترجمہ بیان کیا کہ میرا رب فرماتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے لیے بھی بخشش و مغفرت مانگتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی بخشش مانگتے ہیں جو ایمان کی حالت میں دنیا سے چل بسے ہیں. میرے کریم نبی مشکات شریف
کی حدیث ہے اور متفق علیہ حدیث ہے. اس کو مسلم اور بخاری دونوں نے کوٹ کیا ہے. میرے کریم نبی جناب رحمت اللہ عالمین فرماتے ہیں کہ مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص. اسی محفل سے منسلک حدیث آپ کی نظر کر رہا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص. مرنے والا قبر کے اندر نہیں ہے. مرنے والا یہ میں تھوڑا سا ایک آپ کو نقطہ دینے لگا ہوں، اس لیے میں اس کا ترجمہ اس طرح کر رہا ہوں. یہ جو میم ہے نا، مل میتو میم، یہ میم نفیہ ہے. یہ اس بات کی نفی کر رہی ہے کہ نہیں ہے میت. مل میتو میت نہیں ہے. فی القبر قبر کے اندر. میت قبر کے اندر نہیں ہے. اچھا آپ بزرگ ہو، میرے لیے قابل احترام ہو، لیکن میں ایک سوال کرنا چاہوں گا آپ سے. میری بھی جتنی زندگی گزری میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی بڑی زندگی گزاری. ہمارے جب عزیز و اقربا ابوا و اجداد مرتے ہیں تو ہم ان کو کہاں دفن کرتے ہیں؟ بولیے نا. قبر کے اندر دفن کرتے ہیں. تو میرا اور آپ کا یہ بھی عقیدہ اور ایمان ہے کہ حضور کی زبان سے جو بات نکل گئی وہ غلط نہیں ہوتی، وہ صحیح ہوتی ہے. یہ بھی عقیدہ ہے. تو اب یہاں مجھے بتاؤ کس طرح اس بات کو سمجھو گے کہ بھائی ہم میت کو قبر کے اندر دفن کرتے ہیں، لیکن جب حدیثوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں نہیں، قبر میں نہیں ہے. قبر میں تو پھر کہاں گئی؟ یا اللہ، ہم نے میت مرا تو اس کو قبر میں دفن کیا منو مٹی کے نیچے، لیکن تیرے محبوب کی حدیث پڑھی تو حضور فرماتے ہیں نہیں ہے قبر میں. تو پھر گیا کہاں؟ کہاں گیا؟ تو اب بلا تشبیہ بلا مثال بات سمجھا دوں آپ کو. پڑھے لکھے لوگوں کے لیے میرا جملہ ہے، جو نہیں سمجھ سکتے ان کی اپنی مرضی، لیکن میں اکثر سمجھتا ہوں سمجھدار لوگ بیٹھے ہو سمجھ جاؤ گے. آج پرفتن دور ہے، لوگوں نے طرح طرح سے باتیں کرنا شروع کر دی. کوئی کہتا ہے مر گیا تو ختم ہے، کوئی فاتحہ نہیں ہے، کوئی اس کے لیے احسان نہیں ہے، کوئی قرآن خوانی نہیں ہے، کوئی حدیثوں کا مطالعہ نہیں ہے، کوئی قرآن کی آیت اس کو کوئی فائدہ نہیں دیتی. طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اسی معاشرے کے اسی دور کو میرے نبی نے ذہن میں رکھتے ہوئے فرمایا مل میتو، کہ ایک دور ایسا آنے والا ہے جو لوگ یہ کہیں گے کہ میت مرا، مر کر مٹی میں مل گیا، ختم ہو گیا، اب اس کو کوئی چیز فائدہ نہیں پہنچاتی. تو اب ان لوگوں کے لیے میرے نبی نے فرمایا اگر میت کو مر کر مٹی میں ملنے والا سمجھتے ہو تو پھر وہ قبر کے اندر نہیں ہے. ہاں اگر اسے محمد کا غلام سمجھتے ہو تو پھر سن لو، زمین میلی نہیں ہوتی، زمن میلا نہیں ہوتا. جو محمد کا غلام ہوتا ہے اس کا کفن میلا نہیں. آپ کہیں گے یہ بڑے شاعرانہ انداز میں بات کر گیا، لیکن میں حدیث پر سمجھاؤں گا. یہ تو آپ کے ذوق کے لیے شاعرانہ انداز میں بات کر دی. فرمایا اگر مر کر مٹی میں ملنے والا سمجھتے ہو تو پھر وہ قبر میں نہیں ہے، اور اگر محمد کا غلام سمجھتے ہو تو پھر حدیث کو آگے پڑھو. اگر محمد کا غلام سمجھتے ہو تو حدیث کو آگے پڑھو. آؤ حدیث کو آگے پڑھو. اللہ اللہ